والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات، روح کائنات، جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، محترم سامعین و حاضرین، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے، انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی اتارا، فسالت اودیۃ بقدرہا، اور وہ اپنے اپنے لائق نالے جو ہیں وہ بہہ نکلے، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، تو پانی کی روح اس پر ابھرے ہوئے جاگ اٹھتے ہیں کہ جب یہی پانی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اترتا ہے، موبائل تھا اس میں، تو وہ جھاگ کی صورت جو ہے وہ اس کے اندر سمندر میں جا کر گر جاتا ہے۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اسی طرح جس پر آگ دہکاتے ہیں، ابتغاء حلیۃ او متاع زبود مثلہ، اس سے زیورات بناتے ہیں یا دیگر ساز و سامان بناتے ہیں، تو اس پر بھی جھاگ اٹھتا ہے کہ جب سونے کو پگھلاتے ہیں آگ کے اوپر، یا کوئی برتن بنانے کے لیے دھات کو پگھلایا جاتا ہے، آگ کے اوپر رکھا جاتا ہے، تو پھر وہ پگھل کر اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے، جس طرح پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے جب وہ سمندر میں گرتا ہے۔ فرمایا مثلہ، اسی طرح اس کے مثل جھاگ آ جاتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے حق اور باطل کی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو جھاگ ہے نا، جھاگ جو اوپر آ گیا تھا پانی کے اوپر یا کوئی دھات گرم کی تو اس کے اوپر، فرمایا وہ جو جھاگ تھی فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ خشک ہو کر اڑ گئی، ختم ہو گئی۔ جھاگ کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن
اما ما ینفع الناس، لیکن اس میں سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، پانی کا فائدہ ہوتا ہے، یا اس سونے کا جو پگھلنے کے بعد نیچے بیٹھ جاتا ہے، یا اس دھات کا کہ جس کو پگھلایا جائے تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور جھاگ اوپر آ جاتی ہے، وہ زائل ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو نیچے رہ جانے والا پانی ہے، صاف پانی، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جس چیز سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ باقی چیزیں، جھاگ جو ہے وہ اڑ گئی، ضائع ہو گئی، کچھ فائدہ نہیں، لیکن جو اس کے اندر سے دھات ہے، اس سے مختلف ساز و سامان ہے، زیورات ہیں، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، تو وہ زمین میں باقی رہتی ہیں۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ تعالیٰ ایسے ہی مثال بیان کرتا ہے، بلکہ مثالیں دیتا ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک ظاہری اوپر آ جانے والی چمک دمک ہے، ایک وہ ہے کہ جو وزن والی چیز ہے، جو نیچے بیٹھ جانے والی چیز ہے، ایک ہے جو خفیہ ہے، طے میں ہے، اور ایک ہے جو ظاہر میں ہے، جو ظاہری نمود و نمائش ہے، جو ظاہر داری ہے، وہ زائل ہو جانے والی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے، اور جو باقی بچنے والی ہے، جو فائدہ دینے والی ہے، اصل وہ چیز ہے، اور وہی باقی رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے پانی کے اوپر سے جو جھاگ وقتی طور پر اوپر آ گیا ہے وہ زائل ہو گیا، ایسے ہی جب آدمی کوئی چیز، کوئی کام، کوئی عمل کرتا ہے، اگر وہ ظاہری طور پر کیا جاتا ہے، اگر وہ دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے، تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا۔ اور اگر وہ خفیہ طور پر کیا جائے، پوشیدہ طور پر کیا جائے، اور لوگوں کے فائدے کے لیے کیا جائے، وہ باقی بھی رہتا ہے، قائم بھی رہتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اما ما ینفع الناس، جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، لوگوں کو نفع دیتی ہے، فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ لہٰذا باقی رہنے والی چیز کے اوپر آدمی زیادہ زور دے، زیادہ توجہ دے، اور اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہوئے اپنے آپ کو نہ صرف اس دنیا کے اندر بلکہ آخرت کے اندر بھی کامیابی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے۔ اس ضمن میں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کی بھلائی کا کام کرنا، فلاح عامہ کا کام کرنا، یہ نہ صرف دین اسلام کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کا حصہ ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بھی لازمی حصہ اور جز ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس حوالے سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس کی تلقین فرمائی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا رب خالق کائنات تم پر رحم کرے گا۔ اور اس کی مزید وضاحت صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک میں ہے کہ جس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بالکل ایگزیکٹ اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ فرمایا کہ جب تک کوئی تم میں سے کسی اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، جب تک تم میں سے کوئی اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت تمہاری جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کو دور کرنے کے اندر لگ جاتا ہے۔ یعنی آدمی جو ہے وہ لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں آسمان والا اس بندے پر مہربان ہو رہا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر رہا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک مفہوم ہے کہ جو شخص کسی دنیاوی پریشانی کو، کسی کی دنیاوی پریشانی اور مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کی آخرت کی پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور دنیا کی پریشانی، مصیبت اور آخرت کی پریشانی اور مصیبت، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دنیا کی مصیبتیں، مسائل، پریشانیاں تو کچھ بھی اس حیثیت نہیں رکھتی آخرت کے مصائب اور پریشانیوں سے۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات کے اندر فرمائی ہے۔ اور آدمی، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور کامل مومن ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، محبوب پاک کا فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اب تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ وہی چیز دوسرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ کہ جو چیز بندہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ اس سے پوچھیں، سوچیں، دیکھیں کہ کیا میں اپنے سگے بھائیوں کو وہاں سے شروع ہو جائیں، پھر اس کے بعد دوست احباب کی طرف آئیں، رشتہ داروں کی طرف آئیں، اپنے پڑوسیوں کی طرف آئیں کہ کیا جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کیا اپنے سگے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں۔ ہمارے ایمان کی تکمیل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صرف ایک پوائنٹ کو ہی بندہ ذہن میں رکھ لے، اس پیمانہ بنا لے اپنی ذات کو۔ ویسے بھی ہم نے دوسرے اعتبار سے اپنے آپ کو تو پیمانہ بنایا ہوا ہے کہ سب کچھ اپنے لیے ہی کرنا ہے، لیکن اس پیمانے کو اس طرح سے ذرا سوچ، آپ کو اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو 40 سالہ دور ہے اس کی پکچر چند جملوں کے اندر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا جبریل امین وحی لے کر غار حرا کے اندر آئے
پہلی وحی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ گھبراہٹ بھی ہوئی، اور آپ فوراً اس واقعے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، سارا واقعہ بیان کیا، ایسے ایسے ہوا، ایک ناموس آیا، ایک فرشتہ آیا، یا جو بھی اس کا انہوں نے بیان کیا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جن الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، وہ جملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت تک جو پہلا معمول تھا وہ کیا تھا، اور اگر وہ غور کیا جائے تو وہ سراسر ایک جیسے فلاحی ورکر ہوتا ہے، فلاحی ورکر جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ویلفیئر ورکر، وہ فرماتی ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یعنی رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ پھر اس کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ مجبوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، یعنی جو لوگ مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر جو مشکل وقت ہوتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرنے والے ہیں۔ یعنی جو کام ایک فلاحی ورکر کا کہ ہم آپ کو فصل نہیں اٹھانے دیں گے جب تک آپ ہمارا قرض نہیں عطا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو میسج دیا، پیغام دیا کہ یہ پریشان ہے، مجبور ہے، آپ آہستہ تھوڑا تھوڑا قسط وار جو ہے قرض لے لیں، لیکن وہ نہ مانے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر جاؤ، جب فصل تیار ہو جائے اتار لو، اس کے بعد اس کے اوپر چادر دے دینا، مجھے بلا لینا، اس کے بعد پھر میں جانوں اور تمہارے قرض نہ دوں۔ ایسا ہی ہوا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھجوروں کے ڈھیر پر جو فصل کی کاشت کی صورت میں آئی، فرمایا اس کو اس کے اوپر چادر دے دو، پھر فرمایا سارے جو قرض دار، کہا نہیں سارے آ گئے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایک ایک کو اس میں سے نکال کر دیتے جاؤ، دیتے گئے۔ اللہ کے پیارے کیا آپ کئی بار سن چکے ہیں، یعنی مجبوروں کی داد رسی کرنا، ان کے ساتھ معاونت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کو چھوڑنے لگے، چھوڑ رہے تھے، جا رہے تھے، یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہے، تو راستے میں ایک شخص ملا جو بڑا سمجھدار آدمی تھا، تو اس نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اہل مکہ جو ہے وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تم جیسا بااخلاق اور سنجیدہ شخص مکہ کو چھوڑ جائے، یہ اہل مکہ کا نقصان ہے، تم میری پناہ میں آؤ، میں تمہیں اپنی پناہ میں لاتا ہوں، کوئی شخص بھی آپ کو جو ہے وہ پریشان نہیں کرے گا۔ واپس آ اس نے دہرائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی ایسی ہی تھیں جیسی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات گنوائی تھی کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی راشن 100 کے قریب گھروں کے اندر وہ راشن پہنچایا کرتے تھے، جا کر دیا کرتے تھے مجبوروں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور اگر کوئی مقروض آ جاتا تو اس کی بھی داد رسی کیا کرتے تھے۔ مجبور، مقروض، ضرورت مند، حاجت مند،
کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے آخرت کے دن وہاں بندے سے اللہ پاک فرمائے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو تعبیر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ پاک فرمائے گا جب وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، بیماری سے پاک ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، فلاں بندہ پیاسا تھا، اس کی پیاس کا کچھ نہیں پوچھا، پھر فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی خبر داری نہیں کی، اس کے بارے میں فکر ہی نہیں کیا۔ خدمت خلق کے کام آدمی کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنیں گے، اور اگر اس میں کوتاہی کی تو پھر پکڑ کا باعث بھی بنیں گے۔ اسی سلسلے میں ہماری اس مسجد کے اندر ایک فلاحی کام کا آغاز کیا جا رہا ہے کہ جس کا پہلے بھی اعلان کیا گیا ہے کہ یہاں پر ایک فری ڈسپینسری جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جو عنقریب اپنے چونکہ اس کے لیے کچھ پروسیس ہوتے ہیں، مختلف سرٹیفکیٹس لینا پڑتے ہیں، اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، باقاعدہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور فری علاج کی سہولت ابتدائی طور پر وہ چونکہ ظاہر ہے کسی بھی کام کو آغاز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ابتدائی طور پر ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ساتھ مجبوروں اور محتاجوں کی جو ہے وہ اس حوالے سے مدد کی جائے گی کہ ان کو یہ دوائی کا اہتمام کیا جائے، اور پھر آہستہ آہستہ ایلوپیتھک کی جو ادویات ہیں اس کی طرف جو ہے وہ بڑھا جائے گا۔ تو اس میں سب جتنا اپنی حسب توفیق جو ہے وہ حصہ ڈال سکتے ہیں اس کار خیر کے اندر، لوگوں کی بھلائی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی نہیں کہوں گا بلکہ اپنی ہی خیر خواہی کے لیے، اپنے ہی آخرت کے اکاؤنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو نیکیوں اور نیک اعمال کے ساتھ رچ کرنے کے لیے، چونکہ یہ جو دنیا کا جو اکاؤنٹ ہے، بینک بیلنس ہے، یہ تو یہاں کا یہاں رہ جانا ہے، پیچھے اولاد نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کوئی پتہ نہیں، لیکن جو آدمی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا وہی مال ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو صدقہ ہے اور چھپ کر صدقہ کرنا کہ دائیں سے دیا جائے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسا صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آدمی کے اوپر آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب دنیا کے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کا قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گندم کا دانہ زمین میں بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی پر 100 دانے ہوں، یعنی ایک دانہ زمین میں بونے سے 700 دانے ہمیں زمین دے دیتی ہے، یہ مثال ہے۔ لیکن اللہ رب العزت تو اس سے بھی فیاض ہے، اس نے تو زمین کو پیدا کیا ہے، وہ ہمیں کتنا عطا کرے گا کوئی حساب کتاب نہیں۔